ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے پسندیدہ پروگرام، کون سے پروگرام؟ جی ہاں، اسلام فور کڈز میں ہم سب موجود ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ گزارنے کے بعد ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام اسلام فور کڈز میں۔ بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، پھر ہوں گی انشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں، اچھی اچھی باتیں۔ ماہ رمضان میں آپ نے روزے بھی رکھے ہوں گے، تراویح بھی پڑھی ہوں گی اور نوافل بھی ادا کیے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہوگی، بہت ساری عبادات آپ نے کی ہوں گی۔ اس کے بعد عید بھی منائی ہوگی، اور عید منانے کے بعد ہم سب موجود ہیں دوبارہ اپنا پروگرام، وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکول، تو اسی طرح سے ہے بیک ٹو اسلام فار کڈز، بیک ٹو ہماری جو پیاری پیاری کلاسز ہیں، پیارے پیارے سیگمنٹس ہیں، تو اس میں آپ کو ہم دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ انشاءاللہ پیارے بچوں مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہوگا، اور دوسرا کیا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا ہمارا اسلام ہوا کرتا تھا، اور تیسرا کیا ہوا کرتا تھا؟ بچوں کی محفل نعت، نئی نئی باتیں ہوں گی، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پیارے بچوں، آپ سب اسٹینڈ بائی ہو جائیں، ریڈی ہو جائیے، اور یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے بالخصوص اپنے پاس قلم، کاپی وغیرہ، نوٹ بک وغیرہ رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ کچھ اچھی اچھی باتیں اس میں نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کیونکہ قاری صاحب جو پڑھاتے ہیں اس میں کچھ قواعد اور قوانین بھی آپ کو پڑھایا کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی ہوتے ہیں، قواعد بھی ہوتے ہیں، قوانین بھی ہوتے ہیں، تو وہ لکھ لیا کریں۔ اچھا، پڑھانے کے دوران وہ کچھ قواعد بیان کرتے ہیں قاری صاحب، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ قاری صاحب ہوں گے، تو وہ آپ کچھ جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طریقے سے اسلام فور جو ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے، تو اس میں بھی بہت ہی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور اس کے بعد بچوں کی محفل نعت بھی ہوتی ہے۔ تو بہت پیارے پیارے گلدستے ہیں، بہت پیارے پیارے مدری پھول ہیں، وہ انشاءاللہ رب العزت جو ہے ہم سب سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو اپنے پاس پوائنٹ آؤٹ کر لیں، نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تاکہ اس کو ہم بعد میں بھی دیکھیں گے، یاد کرنا چاہیں گے تو ہمیں میمورائز ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے، اور اس کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جیسے عید منائی ہے نا ابھی، تو اب کیا کیا عید پر کیا ہے، کیا کیا مصروفیات رہیں، کیا کیا اچھے اچھے کام کیے، یا کیا آپ کی مشغولیات رہیں؟ دوستوں سے ملنا ملانا، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا، پیسے ویسے کو جمع کرنا، تو جیب میں بھر لینا، پھر کھانا وانے کے لیے کچھ کرنا، سسٹم کیا کیا رہا، کون ہے کوئی ڈسکس کریں گے؟ جی حمزہ بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، مائک دیجئے گا حمزہ بھائی کو ذرا۔ سب سے پہلے تو فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد گھر آ کے چینج کیا، نہایا دھویا، جی ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے گئے، وہاں سے دادی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں عید کی؟ ویسے 2 رکعتیں ہوتی ہیں جی۔ دیکھ لیں آپ نے پڑھی کتنی تھی، صحیح ہے بتائیں؟ چلیں 2 پڑھی تھی۔ 2 پڑھی تھی، پکی بات۔ حمزہ بھائی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں شاہ صاحب؟ جی 1 میں 2 ہوتی ہیں۔ 1 میں 2، مائک پر بولیں ذرا، مائک دیجئے گا شاہ صاحب کو۔
عزیر شاہ صاحب کو؟ ایک میں دو ہوتی ہیں. دیکھ لیں، ایک میں دو. عید کی نماز میں ایک میں دو بتا رہے ہیں، آپ نے 2 رکعتیں بتا دی ہیں. دو ہوتی ہیں مگر ایک پڑھتے ہیں اس میں 2 شامل ہوتی ہیں. دیکھیں، ایک پڑھتے ہیں لیکن اس میں 2 شامل ہوتی ہیں، یعنی 1 رکعت پڑھتے ہیں اس میں 2 رکعت شامل ہوتی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، ایک دونوں ملا کے پڑھتے ہیں. تو آپ کی اور حمزہ بھائی کی بات میں فرق کیا ہے، یہ ذرا سمجھائیں. حمزہ بھائی نے کہا کہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ نے کہا کہ 1 میں 2 ہوتی ہیں. تو اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، ذرا یہ بتائیں. نہیں، کلیئر نہیں کر پا رہے ہو، شاہ صاحب بھی کنفیوز ہو گئے. اچھا، آپ نے کیسے پڑھی ہیں بتائیں؟ 1 میں 2 پڑھ لی تھی. سراج بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا سراج بھائی کو. 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں. 2 رکعتیں ہوتی ہیں، 1 میں 2 نہیں ہوتی. نہیں، آپ بتائیں جی. 2 رکعتیں ہوتی ہیں مگر 3 تکبیریں ہوتی ہیں. 3 تکبیریں ہوتی ہیں. 3 تکبیریں ہوتی ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں، چلے دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بتاتا ہے کہ عید کی نماز میں اور عام نمازوں میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ فرق کون کون بتائے گا؟ چلیں. اور ہمارے جو ویور بچے ہیں نا، تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے عید کیسے منائی ہے، عید کے دن کیا کیا خاص کام کیے، تکبیرات پڑھی، وظائف پڑھیں، اور جو ہے وہ ملنے ملانوں والوں سے کیا سلسلہ رہا، رشتہ داروں کے یہاں پر گئے، آپ کے یہاں پر مہمان آئے. تو کچھ اچھی باتیں اگر ہم سے آپ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ عید کی نماز میں اور عام نمازوں میں کیا فرق ہوتا ہے. جی حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں. جی حمزہ بھائی، کیا فرق ہوتا ہے عام نمازوں میں اور عید کی نماز؟ عید کی نمازوں میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں اور عام نمازوں میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں. یہ تھوڑا ایکسپلین کریں نا، اس کو کیسے کریں گے؟ زائد 6 تکبیریں. حامد بھائی سے پوچھتے ہیں. حامد بھائی خاموش لگ رہے ہیں، بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں حامد بھائی. جی حامد بھائی. عید کی نماز میں نماز جیسی شروع ہوتی ہے اس کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں 4، اس کے بعد تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری رکعت میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر بھائی عام نمازوں میں اور عید کی نماز میں کیا فرق ہے، یہ بتائیں نا. سمپل فرق بتا دیں بس. عام نمازیں فرض ہوتی ہیں اور عید کی نماز نفل ہوتی ہے. عید کی نماز کیا ہوتی ہے؟ نفل ہوتی ہے. صحیح بات ہے بھائی. عید کی نماز نفل ہے، فرض ہے، واجب ہے. چلے کون بتائے گا؟ ان کو دیں مائک. ذرا مائک ہے آپ کے پاس؟ کو مائک دیجیے گا. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، ہاں سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھا ہاتھ ہونا ہے، سیدھا ہاتھ یہ ہے. جی. عید کی نماز واجب ہوتی ہے. عید کی نماز واجب، یہ تو واجب کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نفل ہوتی ہے. غفران رضا سے پوچھتے ہیں. جی غفران رضا. واجب ہوتی ہے. واجب ہوتی ہے. تو عید کی نماز میں اور عام نمازوں میں کیا فرق ہے؟ عام نمازوں میں جتنی تکبیریں ہوتی ہیں وہ، اور عید کی نماز میں عام نماز سے 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں. 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ. تو یہ 6 تکبیریں پہلی رکعت میں کہہ دیتے ہیں یا پھر دونوں رکعتوں میں ہوتی؟ نہیں، سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں عید کی نماز کی. اس میں بولتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور پھر سب سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، پھر ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر ہاتھ. یعنی پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد. آپ نے ماشاءاللہ زیر و زبر کا فائنل بھی جیتا. غفران رضا نے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیں گے، زیر و زبر کا فائنل بھی غفران رضا نے جیت لیا ہے. جو ماہ رمضان میں روزانہ ہوا کرتا تھا زیر و زبر، تو ماشاءاللہ بہت بہترین اور ٹف فائنل تھا. پہلی مرتبہ فائنل ٹائی ہوا اور ٹائی میں پھر انہوں نے الحمدللہ کوالیفائی کیا اور فائنل مقابلہ غفران رضا نے جیت لیا تھا. اللہ پاک ان کو اور برکتیں بھی عطا فرمائے. تو یہ تھا فرق. اچھا ایک فرق اور ہے. جی ان کو دیجیے گا. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا، کوئی ذہن میں ہے لگتا ہے. عام نمازوں میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، مطلب جمعے کی نماز میں. عام نماز میں خطبہ کہاں ہوتا ہے؟ زہر کی نماز میں ہوتا ہے خطبہ؟ کیا جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے؟ جمعہ کی نماز میں نا، جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں. ایک فرق اور ہے حمزہ، لگتا ہے بھول رہے ہیں آپ لوگ. ایک فرق اور ہے. ٹیم مکی سے دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے. حمزہ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اور ٹیم مدنی سے بھی حامد کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. جی حمزہ سے پوچھتے ہیں. جی حمزہ بتائیں. مائک دیجیے گا حمزہ بھائی کو.
جی ہم دوائی. اور عید کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے نہیں ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ میں. عید کی نماز میں جی جو تکبیر ہوتی ہیں بھائی ٹیم مکی سے جواب یہ آیا ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے نہیں ہیں, ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں یہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی؟ صحیح کہہ رہے ہیں. حامد بھائی کو اختلاف ہے اس سے, حامد بھائی سے پوچھتے ہیں. جی حامد بھائی بتائیں گے. پیارے بچوں, بہت ہی نالج کی باتیں, معلوماتی باتیں, ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے جو ہمارے بچے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. عام نمازوں میں اذان ہوتی ہے اور عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی ہے. یہ ہے فرق بھائی. عام نمازوں میں تو اذان کہی جاتی ہے نا, عید کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے؟ کبھی سنی آپ لوگوں نے عید کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہو؟ اذان تو نہیں کہی جاتی ہے. اور حمزہ یہاں پر کریکشن کر لیں کہ جیسے عید کی نماز میں اللہ اکبر آپ کہتے ہیں نا, تو اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے آپ ہاتھ باندھتے ہیں, عام نمازوں میں بھی اور عید کی نماز میں بھی. ٹھیک ہے, جب آپ نے نماز شروع کی نا پہلی رکعت میں, تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھا, اور اس کے بعد ثنا پڑھی, اور اس کے بعد پھر آپ 2 تکبیروں میں ہاتھوں کو چھوڑ دیں, اور تیسری میں پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. رائٹ, تو یہ طریقہ ہوتا ہے عید کی نماز میں اور عام نمازوں میں. پیارے بچوں, یہ فرق ہے. اور کوئی بتائیں ذرا. حمزہ نے تو بتایا کہ عید کی نماز پڑھی اور کچھ مصروفیات بتا رہے تھے, تو عزیر شاہ صاحب سے تھوڑا سا انٹرویو لیتے ہیں. جی عزیر شاہ صاحب, کیا عید کے دن کی آپ کی مصروفیات تھوڑی بتائیں نا, کیا آپ نے کیا؟ یا آرام کرتے رہے, سوتے رہتے پورا دن, نیند پوری کر رہے تھے؟ گھر پہ گزارا, مہمانوں کا ویٹ کریں گے کر رہے تھے کہ بھائی, یا جانے کا کر رہے تھے؟ جی 2 عید کو گئے تھے. جی 2 عید کو گئے تھے بس. 2 عید کو گئے تھے مہمانوں کے یہاں پر؟ جی مہمان بن کر گئے تھے. جی. اور پہلی عید کو پھر گھر پر ہے؟ پہلی عید کو گئے تھے, دوسری عید کو گئے تھے, تیسری عید کو نہیں گئے. تیسری عید کو گھر پر ہی تھے. تو مٹھائی وٹھائی یہ وہ کھانا پینا. رمضان میں اب روزہ رکھتے ہیں نا, تو پھر اس کے بعد آدمی کہتا ہے یار رمضان میں تو روزے رکھے تھے, بھوکا رہے تھے, اب تو کھانے پینے کے دن ہے نا, مہمانی کے دن ہے. تو اچھا روزہ رکھ سکتے ہیں عید کے دن؟ روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھ سکتے ہیں عید کے دن؟ عید کے دن روزہ رکھنا حرام. سراج بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی سراج. عید کے پہلے دن حرام ہے, باقی 2 اور 3 اور 4 دن رکھ سکتے. کچھ لوگ 6 روزے رکھتے بھی ہیں نا عید کے, رمضان کے بعد 6 روزے رکھتے ہیں. شش عید کے روزے کہا جاتا ہے ان کو. تو یہ شش عید کے روزے جو ہے نا, اس کی بڑی فضیلت ہے. اور کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب وہ روزے رکھنے کے بعد, 6 روزے رکھنے کے بعد پھر عید مناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے 6 روزے رکھے ہیں, اب میں عید منا رہا ہوں. تو ایک عوام کے اندر اس طرح کا بھی ایک ذہن پایا جاتا ہے. بہرحال عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ مہمانی کا دن ہے, اللہ پاک کی طرف سے مہمانی کا دن ہوتا ہے. اور جو روزے داروں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نا پورا ماہ رمضان, اللہ پاک کی عبادت کی پورا ماہ رمضان میں, تو اب اللہ پاک کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے. یعنی یہ یوم جزا کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے جزا دینے کا دن ہے, بدلہ دینے کا دن ہے, انعام دینے کا. یوم الجائزہ, لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں. عید کی جو رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ بھی اس کو کہتے ہیں نا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے انعام کا دن ہوتا ہے. تو الحمدللہ خوش نصیب لوگوں نے اللہ پاک کی عبادتیں بھی کی, اچھے طریقے سے عید بھی منائی, اور اب دوبارہ سے ہم ماہ رمضان کے انتظار میں ہیں کہ دوبارہ ماہ رمضان کب آئے گا. جو عاشقان رسول ہوتے ہیں نا, وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کب آئے گا. تو پیارے بچوں الحمدللہ موجود ہیں ہم اسلام فور کڈز میں, اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا. ہمارے قاری صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں, تو ان کو دعوت دیتے ہیں قاری صاحب کو. آئیے قاری صاحب تشریف لے کر آئیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ قاری صاحب خوش آمدید, مرحبا. اور آپ کو عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک, اور پیارے بچوں آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. تشریف لائے قاری صاحب. تو پیارے بچوں شروع ہوا چاہتا ہے ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. تو جی قاری صاحب ماشاءاللہ ماہ رمضان بھی گزر گیا, خوب تلاوت قرآن کا سلسلہ بھی رہا ہوگا. الحمدللہ. تراویح بھی پڑھاتے ہیں قاری صاحب؟ نہیں, میں تراویح نہیں پڑھا. تراویح تو نہیں پڑھاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ عید بھی ماشاءاللہ گزار لی. بچوں سے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ
ابھی 1 مہینے کے بعد دوبارہ سے اسلام فور کڈز میں ہم آ گئے ہیں، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے، دوبارہ سے اچھی باتیں ہوں گی، کچھ باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہمارا ہوگا۔ تو 1 مہینہ جب گزرتا ہے نا قاری صاحب، بیچ کا گیپ آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ذہنوں سے نکل جاتی ہیں۔ تو آپ نے اب ہمیں یہ یاد بھی کروانی ہے، ہمارے بچوں کو تھوڑی سی ریوائز بھی کروانی ہے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ دوبارہ سے تازہ ہو جائیں۔ ہمارے ویور بچے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نئے بچے بھی ہوں ہمارے ویورز میں، ہمارے جو موجودہ بچے ہیں تو تقریباً ان میں سے بچے وہی ہیں جو شرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہو سکتا ہے ہمیں ان کو بھی ریوائز کروانی پڑیں گی۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ سب کو عید مبارک۔ ماشاءاللہ سے ہمارا سیگمنٹ 1 ماہ کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے، ہمارا پروگرام اسلام فار کڈز، اور اس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس میں آپ قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البروج، آج اس کی ہم آیت نمبر 9 ایک آیت پڑھیں گے، بڑی آیت ہے، اس کو اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ اس کو پہلے سننا ہے، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ پھر یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں اور آپ بھی اپنے سبق کو سنائیں، اور پچھلے سبقوں کو بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ تو ریڈی ہو جائیے۔ قرآن پاک کو چھونا عبادت، پڑھنا عبادت، دیکھنا عبادت، یہ تمام عبادات ہیں، اور قرآن پاک کو جب بھی شروع کریں تو تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب آپ نے پہلے توجہ کے ساتھ سنا اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی طرف۔ تو آپ نے اب توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ مل کر آپ نے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی۔ جی ہاں پیارے بچوں، دیکھیے یہاں پر الف خالی ہے مگر ہم نے اس کو زبر دے کر پڑھا، تو یہ کون بتائے گا کہ اس پر ہم نے زبر کیوں دی؟ کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنوں کو یاد ہے۔ ہمارے حامد بھائی بتائیں گے۔ جی ہاں مائک دیں ان کو، کہ ہم نے اس کو زبر دے کر کیوں پڑھا؟ کیونکہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی الف اور لام آتا ہے تو اس کو زبر دے کر ہی۔ ماشاءاللہ، جب کبھی قرآن پاک میں الف لام داخل ہوتا ہے، الف لام کے ساتھ جہاں لکھا ہوا ہو تو وہ الف ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ زبر کے ساتھ۔ اس کو زیر اور پیش سے نہیں پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، لام مشدد ہونے کی وجہ سے پیارے بچوں رک کر ادا کرتے ہیں۔ زال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، زال کو زا سے نہیں بدلنا، اس چیز کا بہت زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ حرف مدہ ایک الف یا مدہ بن جائے گا تو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ لہو، لام پر زبر ہے اس لیے اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور دیکھیے ہا کے اوپر کھڑی حرکات الٹی پیش ہے، جب کبھی الٹا پیش آ جائے تو اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ الذی لہو ملک السماوات، ماشاءاللہ۔ یہاں پیارے بچوں خاص خیال رکھنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہوتا، کوئی بھی ساکن حرف آ جائے جب تک کہ حرف قلقلہ نہ ہو۔ حرف قلقلہ جو ہوتے ہیں ان میں آواز لوٹ کر آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو حرف قلقلہ کے علاوہ حروف ہوتے ہیں ان میں آواز لوٹ کر نہیں آنی چاہیے، ماشاءاللہ۔ تو یہاں کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف اور قاف، ایک موٹا کاف نقطوں والا کاف ہوتا ہے، موٹا پڑھتے ہیں، اور یہ ڈنڈے والا جو کاف ہوتا ہے اس طریقے سے کاف لکھا جاتا ہے، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟
बारीक पढ़ते हैं। कहीं पर ये डंडे के साथ भी लिखा जाता है किताब वाला काफ, और कहीं अरबी में बग़ैर उसके, बग़ैर डंडे के ये लिखा जाता है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर भी अलिफ लाम दाखिल है, मगर इस अलिफ को हम ज़बर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है काफ पर पेश है, तो वो डायरेक्ट मिलाकर हम अगले हर्फ से मिला देते हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह। सीन को हम बारीक अदा करेंगे, सीटी के साथ अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों खड़ी हरकत यहाँ पर मौजूद हैं, जब कभी खड़ी हरकत आ जाए तो उनको एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं। मुल्कुस समावाती, माशाल्लाह, वल अर्द। प्यारे बच्चों लाम को भी नहीं हिलाना, रा को भी नहीं हिलाना, और रा साकिन से पहले जब ज़बर आ जाए तो रा को मोटा अदा करते हैं, पुर पढ़ते हैं, इस रा को हमने मोटा करना है। और प्यारे बच्चों दौद, ये तो उर्फ़ मुस्तालिया में से और एक्स्ट्रा मोटे हरूफ में से है। माशाल्लाह याद है अनस भाई को कि एक्स्ट्रा मोटे हरूफ कितने हैं, कौन बताएंगे? माशाल्लाह, चलें भाई अनस भाई बता दें, माइक दें इनको, कितने हरूफ हैं एक्स्ट्रा मोटे हरूफ देखते हैं? 4। माशाल्लाह, कौन कौन से? इधर वालों को याद है, इधर वालों को याद नहीं है? जाजान भाई को याद है, जाजान भाई को माइक दें। जी हाँ, कौन कौन से हैं एक्स्ट्रा मोटे हरूफ? बहुत, और इससे पहले भी होता है क्या? स्वाद, द्वाद, माशाल्लाह। आइन, आइन नहीं है, तो माशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों याद रखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, सौद, दौद, ये 4 हरूफ। पहले सौद दौद आते हैं, फिर तो आते हैं पढ़ने में अल्फ़ाबेट के हिसाब से, उर्फ़ तज्जी के हिसाब से। तो इनको याद रखिए, सौद, दौद, दो और दो, ये 4 हरूफ हमेशा क्या करते हैं, इनको मोटा पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा मोटा पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा। अच्छा याद रखिए यहाँ पर इसको हमने हिलाना नहीं, दौद को हिलाना नहीं। बाज़ हिला देते हैं वल अर्द, तो अर्द तो कलकला हो जाएगा, वल अर्द, दौद की आवाज़ भी आए मगर कलकले के बगैर, वल अर्द, माशाल्लाह। और इसको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि दौद को दाल से नहीं बदलना, दौद को ज़्वाद से नहीं बदलना, दौद को डाल से नहीं बदलना, इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वल्लाहु अला, माशाअल्लाह। अल्लाह के नाम से पहले इसमें जलालत, अल्लाह पाक का नाम जब कभी आ जाए और उससे पहले ज़बर और पेश हो तो क्या करते हैं, उसको मोटा करते हैं। जी हाँ, और हा की अदायगी हमने बहुत अच्छे तरीके से अदा करनी है, हा से नहीं बदलना चाहिए और हा क्लियर भी रहना चाहिए। अला में प्यारे बच्चों आइन की अदायगी क्लियर होनी चाहिए हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और इसमें क्या होता है, ये आइन हमज़ा से बदलता है। जब हमज़ा से बदल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमने आइन की अदायगी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करनी, खड़ी हरकत एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। कुल्ली, काफ बारीक है, इसको बारीक रखना है। शैइन शहीद, जी हाँ प्यारे बच्चों, शई उर्फ़े लीन में से इस पर ज़बर होगा, मगर अभी लिखने में भूल गए, हो जाता है बाज़ मरतबा। तो अब यहाँ पर ज़बर आएगा, ज़बर या साकिन हो उससे पहले ज़बर आ जाए तो शई उर्फ़े लीन हमेशा नरमी से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नरमी से अदा करते हैं। शई इन में हमज़ा के बाद देखिए यहाँ पर दो, यहाँ हमज़ा नहीं देखना, हमने देखना है तनवीन। जब कभी नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आता है, शीन आ रहा है, तो क्या करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, शै इन में इख्फ़ा करेंगे, गुन्ना करके अदा करेंगे, शीन की अदायगी क्लियर रखनी है। और यहाँ प्यारे बच्चों जब वफ़ करते हैं तो दाल साकिन हो जाता है, क्या होता है, दाल साकिन। और जब साकिन हो जाए उर्फ़े कलकला तो क्या करते हैं, कलकला खूब ज़ाहिर होता है, आवाज़ खूब लौट कर आती है। माशाअल्लाह, शै इन शहीद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझा होगा, उम्मीद है। और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी इसको बहुत अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशाअल्लाह कारी साहब, काफ़ी चीज़ें आपने रिवाइज भी इसके अंदर करवा दी जी, कलकला भी, गुन्ना भी, और जिन हरूफ को बारीक पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, उनकी भी माशाअल्लाह आपने वो भी रिवाइज करवा दिया। कारी साहब कुछ कॉल्स हैं, कुछ कॉल ले लेते हैं जी, कुछ कॉल्स दे दीजिएगा। मेरे अच्छे अंकल कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हुसैन नमूने में कराची
رخصت ہو گیا رمضان اور گزر گئی ہے عید، میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم ہو گئے ہیں ریڈی، ہم ہو گئے ہیں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اسلام فور کڈز زندہ باد، اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری زینب باجی تھیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں کال کر کے سنایا کرتی ہیں۔ اور زینب باجی، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو، بہت شکریہ ہمارے سلسلے میں کال کرنے کا۔ جی نیکسٹ کال لیجیے۔ میں آج آپ کو تلاوت سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہیں گے قاری صاحب؟ جی ہاں، یوسف بھائی بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر تلفظ کی غلطی ہوئی ان سے تھوڑی سی، مگر انداز بڑا پیارا تھا، انہوں نے بہت اچھی کوشش کی، چھوٹی سی عربی گڑیا انداز لگ رہی تھی، جی بالکل اتنی چھوٹی، اچھی کوشش اور پریکٹس ہے، بہت اچھی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں دیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی آپ را کی ادائیگی کریں زبان مخرج میں صحیح لگے تو پھر آواز اس کی کلیئر ہوگی۔ اور اسی طرح انا اعطینا، حمزہ اور عین کلیئر ہونا چاہیے، پھر طا کو موٹا بھی رکھنا ہے، اور جہاں وانحر یہاں پر بھی را کو پر کرنا ہے، اب تب با میں کلکلا بھی کرنا ہے، اور تا باریک رہے، موٹا نہیں ہونا چاہیے، را پر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا ذرا۔ میرا نام سید محمد ارسلان رضا ہے، ہمیں اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی اسلام فور کڈس میں آنا ہے، اور یوسف مدنی کے بیٹے غفران رضا کو بہت بہت اول پوزیشن مبارک، زیر و زبر میں۔ جزاک اللہ خیر ارسلان بھائی، اللہ پاک آپ کو خوب اس کی برکت عطا فرمائے۔ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں غفران بھائی، تو اللہ پاک ان کو بھی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کو جو آنا ہے نا پروگرام میں، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ آڈیشنز کا سلسلہ کڈز مدنی چینل سٹارٹ کر رہا ہے، اور کراچی والوں کے لیے خوش نصیبی ہے، دیگر شہروں میں بھی عنقریب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوگا، لیکن کراچی میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب بچوں کے لیے آڈیشنز سٹارٹ ہونے والے ہیں۔ آپ ریڈی ہو جائیں، اپنی تیاری رکھیں، تلاوت کے لحاظ سے، نعت کے لحاظ سے، دیگر جو ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، زیر و زبر یا کوئز پروگرام ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، ریڈی رکھیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کریں، پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ ان قریب جو ہے ہمارا آڈیشنز سٹارٹ ہونے والے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو جائے گا، تو جس سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے ہم آپ کو بلوائیں گے، آپ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آڈیشن بھی لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو پروگرام میں جو مختلف پروگرامز ہمارے ہیں بچوں کے، تو ان میں شرکت کی بھی آپ کو سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی ہاں ریڈی ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا یہاں پر بھی موجود بچے جو ہے، جب زبان آپ اوپر را میں صحیح نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا، را کی ادائیگی جو ہے نا وہ آواز آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز کلیئر نہیں ہو، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اوپر تالو میں زبان صحیح طریقے سے لگنی چاہیے ماشاءاللہ۔ الذی لہ ملک السماوات، والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد،
شيء شهيد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں یوسف بھائی، اب ہم جو ہے اس کو حدر میں بھی کوشش کریں گے کہ بڑے بچے جو ہے ہمارے ساتھ مل کر، بلکہ یہاں موجود بچے پہلے اس کو سنا دیں تو بہت اچھی بات ہے. پیارے بچے جو ہمارے ویور بچے ہیں جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اگر چاہیں تو ہمیں سبق سنا سکتے ہیں. قاری صاحب موجود ہیں، آپ کی اگر کوئی غلطی ہوگی، مسٹیک ہوگی تو انشاءاللہ اس کی وہ اصلاح بھی فرما دیں گے. جی زازان بھائی مائک دیجیے گا ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض. ماشاءاللہ. اگلا حصہ جو ہے ہمارے حمزہ بھائی پڑھیں گے. ماشاءاللہ حمزہ بھائی کو دیں. واللہ علی کل شیء شہید. اسپیڈ سے نہیں، تھوڑا ٹھہر کے دوبارہ پڑھیں. واللہ علی کل شیء شہید. شیئن میں کیا کریں گے؟ اخفا کا غنہ بھی کریں. واللہ علی کل شیء شہید. واللہ علی کل شیء شہید. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلی آیت پڑھیں گے ہمارے حامد بھائی. آیت تو ایک ہی ہے مگر آیت کا جو پہلا حصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض. اب جیسے حامد بھائی نے الذی جلدی شروع کیا، تو آپ کیا کریں گے؟ جب بھی کوئی مشدد حرف ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کو رک کر ادا کرتے ہیں. تو کیا ادا کریں گے؟ الذی. الذی تو کیا ہوا؟ تشدید ادا ہوئی مگر کمزور، تو کمزور نہیں کرنی. دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں. الذی لہ الملک السماوات والارض. یہ لہو ہے یا لہول ہے؟ لہو. پہلے لہو کریں پھر دوبارہ پڑھیں ایک مرتبہ. الذی لہ ملک السماوات والارض. ماشاءاللہ. یوسف بھائی غلطی کب ہوتی ہے؟ جب توجہ نہیں ہوتی ہے نا. تو اب الملک لہو ملک السماوات تھا تو انہوں نے لہو الملک السماوات. تو یہ ہے کہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے غلطی، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب ہمارے شاہ صاحب سنائیں گے. عزیر شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ علی کل شیء شہید. ماشاءاللہ. بہت اچھے بہت اچھے. جی ہاں. تو اب پیارے بچوں، بڑے جو بچے ہیں وہ اب اس آیت کو میرے ساتھ مل کر حدر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو حدر میں اچھے انداز سے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو ترتیل میں بھی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی لہ ملک السماوات والارض. الذی لہ ملک السماوات والارض. واللہ علی کل شیء شہید. واللہ علی کل شیء شہید. اس کو شہید نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو کیا ہے کہ کلکلہ جو ہے یہ مشدد نہیں ہے، یہ ساکن کلکلہ ہوگا اور ساکن کی جو آواز آتی ہے فوراً آتی ہے، اور اگر یہ مشدد ہوتا تو پھر ہم اس طریقے سے ادا کرتے. تو ایک دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. واللہ علی کل شیء شہید. 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 کلکلا نہیں ہو رہا. کلکلہ نہیں ہو رہا. شہید. عید میں دال میں شہید. اچھا اس کو اگر ہم کریں گے شہید تو یہ کیا ہوا؟
پکڑ کے ادا کیا جماؤں کے ساتھ جماؤں کے ساتھ، تو یہ غلط ہو جائے گا. اور ہم نے فوراً ادا کرنا شہید، جیسے کسی چیز کو گیند کو دیوار پر مارتے ہیں تو فوراً لوٹتی ہے، آواز بھی آتی ہے، تو اس کو بھی اس کلکلے کو ہم نے اسی طرح ادا کرنا ہے. تو اب غفران بھائی پڑھ کے بتائیں گے آپ کو. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماشاء اللہ، یہ کلکلا آپ نے بہت اچھا ادا کیا، مگر دو چیزیں مجھے تھوڑا شبہ ہوا کہ ایک تو آپ نے ملک السماوات کا کاف جو ہے یہ تھوڑا موٹا محسوس ہوا، وہ کیا وجہ ہے میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں. اور اعلیٰ میں بھی جو ہے اعلیٰ کلی، یہاں پر بھی جو ہے وہ ہوا یہ یوسف بھائی کہ یہ موٹی موٹی آوازیں نکال کے پڑھ کے سناتے ہیں کئی چیزیں. تو اب مدنی چینل بن گیا، عادت بنی ہوئی ہے کہ بھائی وہ الفاظ جو ہے موٹے پڑھنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ موٹے ہو جاتے ہیں. مطلب آواز میں بھاری پن یا موٹا پن پیدا کر کے اس کو پڑھنا تو اب عادت روٹین بنی ہوئی ہے، تو اس میں بھی وہ آ رہی ہے. اب اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے نا، قرآن پاک میں بہت زیادہ ضروری. جہاں پر باریک پڑھنا ہے تو وہاں اپنے باریک پڑھنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ہے. اب اپنا انداز تو نہیں چلے گا نا، نہیں چلے گا. اگر میں بھاری آواز سے پڑھنے کا عادی ہوں تو باریک الفاظ کو بھی موٹا کر کے پڑھوں تو میرے تو اختیار میں نہیں ہے. یا اگر موٹے الفاظ جو ہے موٹے پڑھے جانے ہیں، میں ہر چیز کو باریک اور سافٹ انداز میں پڑھتا ہوں، اس کو باریک انداز میں پڑھوں تو مجھے اس چیز کی اجازت نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، جو قوانین ہے، جو قواعد ہے، مخارج ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہے. جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آواز بھاری ہوتی ہے بعضوں کی، مگر جو حروف ہم نے باریک رکھنے ہیں، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ باریک ہی رکھنے ہیں، اور جو موٹے پڑھنے وہ موٹے. نہیں، آپ کی بھی ماشاءاللہ آواز تو بھاری ہے، ویسے جو دیکھی جائے پہاڑی آواز ہے آپ کی، لیکن جہاں پڑھنا ہوتا ہے تو وہاں جو ہے آپ بہت سافٹ انداز پر باریک الفاظ کو باریک پڑھ رہے ہیں، موٹے الفاظ کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان باتوں کا دھیان رکھیں. تو ایک مرتبہ پھر اس کا آیت کو پڑھیں تاکہ یہ درست ہو جائے. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماشاءاللہ، اچھی کوشش رہی پہلے کے مقابلے میں، اچھا پڑھا. تو یہاں سے کون حمزہ بھائی بات سنائیں گے؟ چلیں حمزہ بھائی سنائیں. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماشاءاللہ جی، ہمارے یہ کلکلا کافی تھا جو حمزہ نے کیا، اتنا کلکلا مطلب کافی ہے، بہت ہے کہ آواز جو ہے وہ لوٹ جائے. اس میں بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہونا ہے کہ اس کو آپ بہت زیادہ لے کر چلیں، شہید ایسا بھی نہیں، شہید ختم ہو جائے. بعض بچے ایسا کرتے ہیں شہید، تو اس پر ایسا لگتا ہے جیسے زبر آ گئی، تو یہ غلط ہو جائے گا. شہید ختم کر دینا ہے. ماشاءاللہ. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اب جیسے شہید میں کلکلا ہوا، اب ہمارے کیا نام ہے آپ کا، مزمل بھائی نے جو ہے ضاد میں بھی کلکلا کر دیا. تو ضاد میں کلکلا نہیں ہوتا. حرف کلکلا کتنے ہیں؟ 5. ان 5 کے علاوہ کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. تو ان 5 کے علاوہ کسی حرف میں کلکلا، یہ میں بار بار جو سمجھاتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھائی کے دوران دیکھا ہے کہ بعض بچے بڑے سب جو ہے غیر کلکلا میں بھی کلکلا کرتے ہیں، تو وہ ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے ضاد میں بھی کلکلا نہیں کرنا، لام میں بھی نہیں کرنا، نون میں بھی نہیں کرنا. جو حرف کلکلا ہے 5 صرف اسی میں کلکلا کرنا ہے. تو ایک مرتبہ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ماشاءاللہ. کہنے سے مجھے محسوس ہوا واللہ، لام موٹا مجھے محسوس نہیں ہو رہا پڑھنے میں، ایسا کچھ بھی؟ واللہ، دوبارہ ذرا ایک بار دوبارہ پڑھ لیں. جی. واللہ والله على كل شيء شهيد. مطلب انہوں نے کیا کم کیا. ہاں، تو اچھے طریقے سے، کیونکہ اس میں جلالت اللہ پاک کا نام ہے. اس کو قراء کرام کے نزدیک بعض تو کہتے ہیں کہ یہ حرف مستعلیہ سے بھی زیادہ موٹا پڑھنے کا ہے، بعض قراء کے نزدیک. ہاں، اس میں جلالت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اتنا موٹا پڑھنا ہے کہ حرف مستعلیہ سے بھی زیادہ ان کو موٹا. مگر
مستعلیہ کے درجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مستعلیہ کے حروف ہیں، جیسے طا سب سے زیادہ موٹا حروف ہے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آگے کے اگلے سیگمنٹ جو ہم نے تلاوت کرنی ہے ترتیل کے ساتھ، تو اب میرے ساتھ مل کر ترتیل سے پڑھیں گے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید، واللہ علی کل شیء شہید۔ ہم کوشش کرتے ہیں، یہاں سے غفران بھائی، یہاں سے مزمل بھائی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید، الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید۔ جی غفران بھائی پڑھیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید۔ اچھی کوشش رہی، اچھی کوشش رہی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید، الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ، اب یوسف بھائی دیکھا انہوں نے، ان کا انداز جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، مگر یہ ہے کہ بعض جگہوں پر اب جب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو باریک آواز ہو جاتی ہے نا، مگر ان کی آواز پھر بھی ویسی رہتی ہے، بہت کہیں کہیں جو اللہ، تو اعلیٰ اللہ نہیں کرنا، اعلیٰ باریک ہی رکھنی ہے ماشاءاللہ۔ اوورآل بہت اچھا پڑھا، کوشش جاری رکھیں، جب ہم کوشش کرتے رہیں گے تو کیا کہتے ہیں، من جدہ، جس نے کوشش کی، اور اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے پائیں گے؟ تو کوشش جاری رکھنی ہے۔ تو ہمارے حمزہ بھائی یہاں سے سنائیں گے، جی حمزہ بھائی کو مائک دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لہ ملک السماوات والارض، واللہ علی کل شیء شہید۔ آپ نے ترتیل کے حدر شروع کر دی، اس کو حدر کہتے ہیں۔ کیا؟ اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا یہ حدر ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ میں آپ دیکھیں کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچتے ہیں۔ اگر آپ کریں گے واللہ اعلیٰ، تو یہ تو دو کھڑی حرکات جو ہے ڈبل الف ہو گیا، تو ہم نے ایک الف پڑھنا ہے، ڈبل الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ترتیل میں پڑھیں گے تو پھر ہم ان سے سنتے ہیں، کن سے؟
حامد بھائی سے. حامد بھائی سنائیں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. ماشاء اللہ، اچھی کوشش. آیت کا جو آخری حصہ ہے واللہ علی کل شیء قدیر، یہاں سے واللہ علی کل شیء شہید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. پڑھیں. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت اچھے بہت اچھے. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن جو آپ نے ملاحظہ کیا. اللہ پاک ہمیں اس کو درست طریقے سے جو آیات ہم نے سیکھی ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نیکسٹ سیگمنٹ کا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. پیارے بچوں، سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے بچوں، ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا ہمارا اسلام سیگمنٹ میں. قرآن کریم کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ کچھ سیکھیں، اور اس سے متعلق اگر کوئی ایسا میسج ہے جو کہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہمیں دیا گیا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قاری صاحب نے بھی اس سیگمنٹ کے ہمارے اس انداز کو بہت پسند بھی کیا تھا، اور مجھے بھی قاری صاحب نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آپ اس انداز کو جو ہے وہ بڑا اچھا انداز ہے اور اس کو جاری رکھا جائے. کیا فرماتے قاری صاحب اس کے بارے میں؟ بالکل یوسف بھائی، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ نے جو کئی چیزیں پڑھائیں بچوں کو فوراً یاد ہو گئیں. جی. تو میں نے دیکھا کہ بچے یہاں پک کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہیں جی تو وہ بھی اس سے بہت سیکھ رہے ہوں گے. جی. تو انشاءاللہ جب یہ سیکھیں گے تو قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیات کے لفظوں کے معنی سیکھنا شروع ہو جائیں گے. جی. تو پھر ان کا ذوق و شوق اور بڑھے گا اور آگے چل کے درس نظامی کرنے لگ جائیں گے. اس میں دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہو رہے ہیں. بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں گے جو ہمارے بچے ریوائز ان کو کرنا پڑے گا ایک بار دوبارہ، لیکن ان کو یاد ہو جائے گا دوبارہ سے کہ کون سے لفظ کا ترجمہ کیا ہے. مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں، الذی کا مطلب کیا ہے؟ جو، یا جس نے، جس کے لیے. اس کا ہم ترجمہ یہاں کیا بن رہا ہے آپ کو بتائیں گے. ارض، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ زمین. جی بولیں. کیا ہے؟ زمین. مل کر بولیں. زمین. ہاں. السماوات کا ترجمہ کیا ہے؟ آسمان. اچھا، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور الا کا ترجمہ کیا ہے؟ پر. دیکھیں یہ الفاظ قاری صاحب وہ ہیں جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں. ہمارے بچے اگر ان کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں تو کافی حد تک کم سے کم ان کو ایک ذہن میں بن جائے گا مضمون کے کس طرح کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الذی لہ ملک السماوات والارض. الذی لہو کا پورے کا ترجمہ پیارے بچوں ہم ایک ساتھ کریں گے. الذی لہو، جس کے لیے. کیا ترجمہ کریں گے؟ جس کے لیے. اگر دیکھیں صرف لہو ہوتا نا تو اس کا ترجمہ ہوتا اس کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن الذی لہو آ گیا ہے تو اس کا پورے کا ہم ترجمہ کریں گے جس کے لیے. کیا ہے؟ جس کے لیے. اب میں پہلے آپ کو پورا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، پھر ایک ایک لفظ کا ہم انشاءاللہ ترجمہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. الذی لہو، جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. جس کے لیے سے مراد کون ہے؟ اللہ پاک کے لیے. ٹھیک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر، کل شیء، اور اللہ ہر چیز پر شہید، گواہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے.
اب اس کے ترجمے کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الذی لہو کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ جس کے لیے. ملکو کا ترجمہ کیا ہے؟ بادشاہت. السماوات کا ترجمہ کیا ہے؟ آسمان. سما کی جمع سماوات، اس کا مطلب بہت سارے آسمان. ارض کہتے ہیں زمین کو. تو اب ترجمہ ہم کریں گے جس کے لیے آسمانوں کی. ٹھیک ہے، اب میں اسٹک رکھتا جاؤں گا اور ترجمہ آپ نے کرنا ہے مل کر. سب کی آواز آئے گی اور جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی غور سے دیکھیے گا بھی، سنیے گا بھی اور اس کو پڑھتے بھی جائیے گا جس طرح ہمارے بچے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. جی. آسمانوں کی کیا ہے؟ اچھا بھلے دھیرے دھیرے کرے ترجمہ، جلدی جلدی نہ کریں. آپ میرے اسٹک کو دیکھتے جائیں گے، اس کے مطابق ترجمہ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، آپ سب ریڈی ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ جی. جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا. آگے چلتے ہیں. واللہ، جیسے قاری صاحب نے فرمایا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. واللہ، ٹھیک ہے. اور اللہ. واو کا ترجمہ کیا ہے؟ 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 جی. واللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ. واللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، کلی کا معنی ہوتا ہے کل شیئن، ہر چیز. کل انسان، ہر انسان. ٹھیک ہے. کل حیوان، ہر حیوان. کل شیء، ہر چیز. ٹھیک ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اسی طرح سے کل شیء یہاں پر بھی ہے، ہر چیز پر. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کس طرح سے کریں گے؟ اور اللہ ہر چیز پر. شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ. شہید کا معنی یہاں پر گواہ ہے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ کریں گے اور اب اوپر سے اسٹک رکھتا ہوا جاؤں گا اور آپ نے پوری مکمل آیت کا جو ہے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہا؟ جس کو نہیں آ رہا تو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. جی گا جیسے وہ جو بھی ہے نا، وہ الذی لہو ملک السماوات، میں نے جو تفسیر سراج الجنان میں پڑھا تھا کہ وہ جس کے لیے، تو یہاں اگر وہ اللہ کی طرف جیسے اصل میں اب ہم ترجمہ سمجھا رہے ہیں نا. اچھا، تو اس لیے وہ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ یہاں پر نہیں ہے. اگر هو الذی ہوتا تو پھر وہ جس کے لیے، هو الذی لہو، وہ جس کے لیے ہو جاتا. جس کے لیے. اسی لیے اب ہم یہاں پر جو ہے نا، اس کو یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ وہ کے لیے ہم سمجھا سکے بچوں کو. ہاں، اگر مفہومی ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ وہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. یہ بالکل مناسب ہے تاکہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کے لیے کوئی لفظ یہاں پر نہیں تھا نا، تو اسی لیے بات کمپلیٹ لگ نہیں رہی ہے. لیکن چونکہ آیات میں پیچھے سے رب چل رہا ہوتا ہے، ہم صرف انہی آیات کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں. لیکن مفہوم سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ وہ جس کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک. تو زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ. آخری بار ہم اس کو ایک بار پھر ریوائز کریں گے اور اس سے متعلق ایک میسج ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دینا ہے. ماشاءاللہ. جس کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں قاری صاحب، آپ نے کتنا اس کا فائدہ ہوا. آپ نے صرف سمجھایا اور پوری عبارات کی جو ہے، آیت کی جو ہے انہوں نے ترجمہ کر دیا. اب یہ دوبارہ اگر اس آیت کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ بات بھی ہم کلیئر کرتے ہیں بچوں کو کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ کرنا اپنی طرف سے شروع کر دیں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
بلکہ آپ نے ہم کم سے کم تھوڑی بہت معرفت، کچھ عربی الفاظ ہیں قرآن کریم میں جو زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیارے بچے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت. زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. زمین کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ پاک نے پیدا کیا، آسمانوں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا. سورج، چاند، ستارے، سیارے، اس پوری کائنات کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، ان تمام بڑی بڑی جو دیکھنے میں حیران کن چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. تو اسی لیے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مالک بھی اللہ ہے، اس پوری کائنات کا اور دنیا کا مالک بھی اللہ ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں، کیونکہ ہم نہیں تھے تو اللہ تھا، اور اگر ہم نہیں، اور جب ہم نہیں ہوں گے اس وقت بھی اللہ ہوگا. تو ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا بھی اللہ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اسی لیے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. کچھ کالز بھی میرے خیال سے، کالز دے دیں ذرا. میرا نام سید محمد شاہین رضا ہے. میرے کو اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میں آج نعرے لگاؤں گا: ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی، صدیق اور عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، حضرت معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے نعرے لگائے، اللہ پاک آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. نام حسان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں اپنا پروگرام اسلام فور کڈز بہت شوق سے دیکھتا ہوں. میں آج آپ کو کھانے سے پہلے کی دعا سناؤں گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اسلام فور کڈز زندہ باد. کس مدنی چینل، جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے سلسلے میں کال کی. ایک دو سوالات پوچھتے ہیں ہمارے بچوں سے اور اس کے بعد ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ٹیم مکی سے ایک سوال پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں جواب کون دیتا ہے. فجر کی اذان میں وہ کون سا لفظ ہے جو کسی اور نماز کی اذان میں نہیں ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ. 3 بچے ٹیم مکی سے ہیں اور ٹیم مدنی سے تو سب کو ہی پتا ہے بھائی. جی سراج بھائی بتائیں گے. جی سراج بھائی. الصلاۃ خیر من النوم. کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. کتنی بار پڑھتے ہیں اس کو؟ 2 بار. ایک بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار. 2 بار یا 3 بار؟ 2 بار. 2 بار، 3 بار، 1 بار؟ 2 بار پڑھتے ہیں. چلے بھائی، سراج بھائی کا جواب درست ہے. سراج بھائی کو تحفہ دیں گے. جی زازان بھائی ایک گفٹ اٹھائیے گا اور سراج بھائی کو سیدھے ہاتھ سے دیں گے. چلے ٹیم مکی سے اب دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. ان کا تو جواب درست ہو گیا ٹیم مدنی کا. ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی ٹیم مدنی ہی ہمیں دے دے. الصلاۃ خیر من النوم کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں ہاتھ بہت کم اٹھ رہے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ ہے. یہ چھوٹے والے بچے سے پوچھتے ہیں، کچھ سر پہ پھول بھی لگایا ہوا ہے. جی الصلاۃ خیر من النوم کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز سونے سے بہتر ہے. نماز سونے سے بہتر ہے. جواب درست ہے؟ جی. بھائی نوم نیند کو بھی کہتے ہیں، سونے کو بھی کہتے ہیں. چلیں ذرا دوبارہ بولیے گا. نماز سونے سے بہتر ہے. نماز سونے سے بہتر ہے. آپ کا جواب درست ہے. زازان بھی ان کو بھی ذرا تحفہ دے دیں. ماشاء اللہ.
پیارے بچوں، اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. بچوں کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہاں بھائی، ہمارے نعت خواں بھی بچے موجود ہیں. ٹائم شارٹ ہے، سب نے کلام بھی پڑھنے ہیں. کون کون سے کلام کی تیاری ہے؟ جی بھائی آپ بتائیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے. غفران بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اعلیٰ حضرت کا کلام. حمزہ، سید حمزہ کیا سنائیں گے؟ ایک کاش تصور میں مدینے جی؟ ایک کاش تصور میں مدینے کی ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. حمد باری تعالیٰ. اللہ ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ 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 یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ کھل جائے در جنت کی دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ 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 اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ
کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے یہ لحد میں میری ہے یہ ایمان کے آئے یہ لحد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنی باکس ایکٹیویٹی کی طرف. ہاں بھائی یہاں سے ٹیم مکی سے باکس سلیکٹ کرنا ہے. آپ کو باکس دکھائے جا رہے ہیں, 9 باکس بنے ہوئے ہیں. کون سا باکس سلیکٹ کریں گے؟ خانہ کعبہ. جی بھائی خانہ کعبہ دکھائیں گے کرم سے. جی کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا عطا مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا اللہ. ٹیم مکی نے تو بھائی کرم سے شعر سنا دیا, 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا سلیکٹ کر رہے ہیں. جی حمزہ بھائی مدینہ منورہ سلیکٹ کر رہے ہیں. جی دکھائیے گا مدینہ منورہ میں کیا لفظ ہے. التجا. آپ نے خود سلیکٹ کیا التجا. خواجہ خواجگاں ہم یہ بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے.
خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے کسا التجا سن لو شاہ امم کے لیے. اللہ بھائی ٹیم مدنی بھی ایک نمبر حاصل کر لیا قاری صاحب, بالکل آخری میں جا کے انہوں نے شعر سنایا ہے. چلیں بھائی ٹیم مکی والے اب کون سی امیج سلیکٹ کر رہے ہیں؟ حمزہ بھائی مشورہ بھی دے رہے ہیں آپ کو. نقش نالے پاک جی دکھائیے گا. پل پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو ٹیم مکی نے بھی جو ہے ٹیم مکی نے دو جو امیج سلیکٹ کی تھی ان کے درست جو ہے وہ شعر سنا دیے ہیں. ٹیم مدنی کی جانب چل رہے ہیں جی. حمزہ بھائی سنہری جالیاں سلیکٹ کر رہے ہیں جی, دکھائیے گا کیا ہے اس کے پیچھے. پاروی کا نور دل بچھا گیا آ گئے نبی آخری نبی. پاروی کا نور دل بچھا گیا آ گئے نبی آخری نبی. نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی. ماشاءاللہ جی. ٹیم مکی سے دوبارہ پوچھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی امیج سلیکٹ کر رہے ہیں. قرآن پاک جی دکھائیے گا قرآن پاک کے پیچھے کیا ہے. قسمت قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک میں بلوا یہ آقا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. ٹیم مدنی کی جانب چل رہا ہے. حجر اسود دیکھیں بغیر ہی سلیکٹ کر لیا ہے جی. دکھائیے گا حجر اسود کے پیچھے کیا ہے. 10 9 8 7 6 5 سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا ہمارا نبی, سب سے اولا ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے بالا سب سے بالا والا, ٹھیک ہے, ہمارا نبی. تو پہلے اعلیٰ آ رہا ہے اور دوسرے میں والا آ رہا ہے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. چلیں دونوں ٹیم نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں, برابر رہی ہیں دونوں ٹیم ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں اگلے کلام کی طرف جی. غفران بھائی کلام سنائیں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک
का मदनी चैनल।